اور مجلس میں 2 عورتیں ہیں اور قاضی ہیں، اور اب جو دوسری بیوی ہے اس نے کہا کہ جج صاحب میں اپنے شوہر کی دوسری بیوی ہوں، پہلی بیوی کو اس بات کی اطلاع نہیں دی گئی ہے کہ اس نے دوسری شادی کر رکھی ہے۔ السلام علیکم عاقل بھائی، کیسے ہو آپ؟ وعلیکم السلام، طبیعت کیسی ہے؟ انشاءاللہ آپ ٹھیک ٹھاک ہو گئے، اللہ کو صحت عافیت دے، لمبی عمر کے ساتھ انشاءاللہ کسی کا محتاج نہیں کرے، اللہ آپ کے گھر والوں کو، آپ کے اہل و عیال کو اللہ تعالیٰ سلامت سے رکھے، آپ لوگوں کو خوش رکھے، برکت دے، اللہ تعالیٰ عافیت دے، اللہ آپ کے ایسی شان و شوکت بڑھائے انشاءاللہ دنیا میں اور آخرت میں بھی، یا رب۔ آپ کی بھی عاقل بھائی، میں نے پہلے بھی آپ سے بات کر چکی تھی 1-2 بار اپنے مسئلے کے بارے میں، طلاق ہوئی تھی، 1 طلاق ہوئی تھی، وہ تو چلو مسئلہ حل ہو گیا، لیکن آپ سے مجھے ایک بات پوچھنی ہے، میری یہ بات کا جواب دے دیں آپ، بڑی مہربانی ہوگی انشاءاللہ۔ میرے میاں نے 8 سال ہو گئے، 8 سال 9 سال ہے شاید، یہ مجھ سے چھپ کے مجھے بتائے بغیر ایک جاویہ کے ساتھ شادی کی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ابھی مجھے وہ جاویہ سے ہی پتا چلا کہ بھائی ان لوگوں نے 8 سال ہو گئے شادی کیا ہے، تو میرے گھر پہ بھی لے کے آتا تھا، جب میں نہیں ہوتی تھی، میں اپنی بیٹی کے یہاں جیسا ہمارے جھگڑے ہو جائے، کچھ ہو جائے، ناراضگی، تو میں یہی جاویہ کے بارے میں، کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ شادی کے، میں سوچتی تھی کہ ان کے کوئی ایسے ہی تعلقات ہوں گے، تو اس پہ میرا جھگڑا ہوتا تھا کہ فون کرے، کہ میرے سامنے نہیں لیکن نمبر میں دیکھتی تھی تو چڑ جاتی تھی۔ بہرحال میں جب اپنی بیٹی کے گھر آتی تھی تو وہ اپنے میرے گھر بھی لے کے آتا تھا اس کو، خود بھی جانا آنا، مجھے نہیں پتا تھا کہ شادی، یہ بعد میں پتا چلا، اب جا کے پتا چلا، مجھے کچھ 10-12 دن ہو گئے، تو میں نے اس کو بولی کہ تم نے مجھ سے دھوکہ کیا ہے، تو کہتا ہے میں نے دھوکہ نہیں دیا، میں نے کہا تم نے مجھے دھوکہ، یہ دھوکہ ہی ہوا، میرے پیٹ پہ تم نے خنجر مارا ہے، تو حالانکہ میں نے اس کا اتنا ساتھ دیا، اتنا، میرے 35 سال ہو گیا میں نے شادی کری ہوں، تو اتنے سال ہو گئے میں نے اس کو اتنا اس کا ساتھ دی ہوں، جیسا بولتے ہیں نا، اس کے قدم پہ قدم ملا کے میں چلی ہوں اس کے ساتھ میں، ہر چیز میں، مالی حالت میں، ہر جگہ میں نے کام کیا ہے، محنت کی ہے، میں نے اس کا ساتھ دی، اور اب جا کے مجھے دھوکہ دیا، تو یہ دھوکہ ہوا یا نہیں ہوا؟ میرے پیچھے شادی کیا مجھے بتا کے نہیں کیا، تو کہ یہ گناہ نہیں ہے؟ صرف مجھے اتنا بتا دیں آپ، بس پلیز، مہربانی ہوگی آپ کی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل۔ بہن نے خاصا تفصیل سے اپنے بارے میں سوال بھیجا ہے، اور شوہر نے 8-10 سال پہلے شادی کر لی، لیکن پہلی بیوی کو باخبر نہیں کیا۔ بہن یہ سمجھ رہی ہیں کہ یہ ان کے ساتھ ناانصافی ہے، یہ دھوکہ ہے، اور اسے وہ غلط سمجھ رہی ہیں، حالانکہ یہ دھوکہ نہیں ہے بہن میری، یہ دھوکہ نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوال کا مفصل جواب دوں، آپ اس ویڈیو کو، اگر یہ طویل ہو جائے تو براہ کرم اخیر تک دیکھیے گا، مجھے امید ہے کہ اس موضوع پر شاید کہ کچھ ایسی باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں جو شاید آپ پہلی مرتبہ سنیں گے۔ لیجئے سب سے پہلے تو شیخ عبدالعزیز بن باز اس عورت کے بارے میں یا اس مرد کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، اور اسلام کا مزاج کیا ہے جو کہ تعدد ازواج، ایک سے زیادہ شادی کو غلط نگاہ سے دیکھتا ہے۔ من کرہ تعدد الزوجات، اور اس ایک سے زیادہ شادیوں کو کراہت کی نگاہ سے جو دیکھتا ہے، اللہ اکبر، تو اس کے بارے میں شیخ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ شخص تعدد ازواج کو جو غیر مناسب سمجھتا ہے اور اس کو پسند نہیں کرتا، وہ مرتد ہے، کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ نعوذ باللہ اس نے انکار کیا ہے اس حکم کا جو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں عطا فرمایا ہے، اور اس شریعت کو جو اللہ کی شریعت بنائی ہوئی ہے اس کو کراہت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔
فَأَحْبَطَ أَعْمَالُهُمْ، ایسے اعمال اگر آپ نے جو اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت ہے اس کو کراہت سے دیکھا ہے تو شیخ بن باز یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے فَأَحْبَطَ أَعْمَالُهُمْ، اللہ تعالیٰ ان کے تمام اعمال کو ضائع اور برباد کر دیتا ہے. فَحَبِطَ عَمَلُهُمْ، ان تمام باتوں سے ایک بات سامنے ضرور آپ کے آ گئی ہوگی کہ تعدد ازواج، ایک سے زیادہ شادی کرنا یہ اللہ کا حکم ہے مردوں کے لیے، اور کوئی عورت، کوئی مرد، کوئی بھی دنیا کا بسنے والا اس سے ناپسند اگر کرتا ہے تو وہ اپنے اس فعل کی وجہ سے اپنے اعمال کو برباد کر لیتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. نمبر 1. نمبر 2، بہن، آپ جس طرز پر سوچ رہی ہیں کہ اس نے آپ کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، دھوکہ اس نے نہیں کیا ہے. دراصل اس نے نکاح کو خاموشی سے کیا ہے، اور اس میں اس کی مصلحت یہ تھی کہ آپ کسی پریشانی سے نہ گزرے جس پریشانی سے آج آپ گزر رہی ہیں. اگر وہ پہلے ہی دن سے آپ کو بتا دیتا کہ میں نے شادی کر لی ہے تو 8-10 سال شاید آپ کے اور کرب و علم میں اضافہ ہی ہوتا اور آپ پریشان رہتی. ہمارے یہاں مزاج عورتوں کا یہ ہے کہ دوست اگر بن کر کوئی عورت گھر میں آ جاتی ہے، ناجائز تعلقات شوہر کی کسی عورت سے ہو جائیں تو بیوی اسے برداشت کر لیتی ہے، لیکن اگر وہ شادی کر لیتا ہے تو جیسے بہن یہ سمجھ رہی ہیں کہ یہ ان کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، یہ دھوکہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے مرد کو مکلف نہیں کیا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو دوسری شادی کی یا تو اس سے اجازت لے یا اسے باخبر کرے. مصلحت کے طور پر ڈاکٹر خالد المصلح سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا اگر شوہر بتا دیتا ہے فبیہا، لیکن اگر نہیں بتاتا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس نے چھپ کر شادی کری ہے. چھپ کر کوئی بھی شادی نہیں ہوتی. کیوں؟ کیونکہ شادی کے لیے جو نکاح کی صحیح ہونے پر گواہوں کا مطالبہ ہے، اگر شریعت کے اس مطالبے کو کوئی مرد پورا نہیں کرتا تو اس کا نکاح ہی نہیں ہوتا، وہ نکاح ہی باطل ہے. لیکن اگر آپ نے گواہ لے لیے ہیں اور مہر ادا کر دیا ہے، رضامندی میاں بیوی کی ہے، ولی الامر کی، جو ولی ہے، لڑکی کا باپ ہے، اس کی رضامندی ہے، تو یہ نکاح بالکل درست ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنی بیوی کو بتائیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ شوہر اپنے بچوں کو باخبر کرے کہ میں جناب دوسری شادی کر چکا ہوں. اب جس وقت وہ اپنے بچوں کو بتا دے گا اسی وقت سے گھر میں لڑائی جھگڑے اور فساد پیدا ہو جائیں گے. ڈاکٹر خالد المصلح اور شیخ سعد الخسلان اور دیگر علماء یہ کہتے ہیں کہ مصلحت کی وجہ سے اپنے گھر میں شانتی اور امن اور سلامتی رکھنے کی وجہ سے بعض مرتبہ ایسے فیصلے مرد لیا کرتا ہے جو کہ عورت کو بتا کر نہ بتانے میں ہی عافیت رہا کرتی ہے. مجھے یاد آیا ایک ملک خالد رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک جج تھے جس کا تذکرہ کئی سعودی مورخین نے لکھا ہے. انہوں نے کہا کہ وہ اس شخص نے جب دوسری شادی کر لی تو پہلی بیوی کو شک ہونا شروع ہو گیا اور دوسری کو اس بات کا شک ہوا کہ جناب یہ تیسری شادی کرنے چاہ رہے ہیں. تو جج صاحب کے دروازے پر ایک روز دستک دی گئی اور جب دروازے پر دستک دی تو پہلی بیوی نے دروازہ کھولا تو دوسری بیوی سامنے کھڑی تھی اور دوسری بیوی کو تو پتہ ہے کہ یہ اس کی پہلی بیوی ہے، لیکن پہلی بیوی کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ اس کی دوسری بیوی ہے. تو دونوں آپس میں مخاطب ہیں اور وہ یہ کہتی ہے کہ یہ قاضی آپ کے جو شوہر ہیں مجھے ان سے بہت ضروری کام ہے. اس نے کہا کہ میرے شوہر تو آفس میں آپ جا کے ملیے گا، کورٹ میں ملیے گا. کہتے نہیں، مجھے آج ہی ملنا ہے. دراصل مجھے بہت گھر میں میرے پرابلم ہو گئی ہے، میرے گھر میں میرا شوہر اصل میں شادی کرنا چاہتا ہے، تیسری شادی کے لیے وہ اپنے پلان بنا رہا ہے اور میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اس جج سے کہ آیا وہ جو کام کر رہا ہے کیا اس کو اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے یا نہیں کہ وہ اپنی دو بیویوں کا اعتماد حاصل کرے اور تیسری سے اس وقت شادی کرے جبکہ دونوں بیویاں راضی ہوں. بہرحال
اس کو کہا گیا کہ ٹھیک ہے آپ مہمان خانے میں بیٹھیے، جس طریقے سے یہ مہمان خانہ ہے اور ہمارے بچے ادھر ہیں اسی طریقے سے وہ مہمان خانہ جج کا تھا، تو وہاں پر اس عورت کو بٹھا دیا گیا جو اس کی دوسری بیوی تھی۔ پہلی بیوی جب قاضی صاحب جانے لگے مجلس میں تو انہوں نے کہا کہ وہ چونکہ خاتون ہے اور آپ سے میری درخواست ہے کہ میرے ساتھ آپ چلیں تاکہ ایک عورت کی موجودگی میں دوسری عورت سے گفتگو کر سکوں۔ خیر بیوی نے کہا یہ بات مناسب لگتی ہے، میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں۔ خاتون وہاں گئی اور مجلس میں دو عورتیں ہیں اور قاضی ہیں، اور اب جو دوسری بیوی ہے اس نے کہا کہ جج صاحب میں اپنے شوہر کی دوسری بیوی ہوں۔ پہلی بیوی کو اس بات کی اطلاع نہیں دی گئی ہے کہ اس نے دوسری شادی کر رکھی ہے۔ اب جب اس نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، اس نے اگر اپنی پہلی بیوی کو اطلاع نہیں دی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوا کہ اس نے کوئی غلط کام کیا ہے، بلکہ شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ وہ گواہوں کی موجودگی میں نکاح کر لے۔ بیوی کو اطلاع اگر ہوتی ہے، نہیں ہوتی ہے تو فبیہا، اسلام میں یہ شرط نہیں ہے۔ اس نے کہا یہ ٹھیک ہے، لیکن اب وہ تیسری شادی کرنا چاہ رہا ہے۔ اب جج صاحب کو پتا ہے کہ جو مخاطب ہے وہ بھی بیوی ہے اور جو محترمہ برابر میں بیٹھی ہوئی ہیں یہ پہلی بیوی ہیں۔ اب پہلی بیوی کو یہ شک تھا کہ دوسری شادی یہ کر چکا ہے، اور خاتون اس شک میں خاصا پریشان تھی، اور وہ خاتون جو دوسری بیوی تھی وہ اس لیے پریشان تھی کہ محترم تیسری شادی کرنا چاہ رہے تھے۔ قاضی صاحب نے کہا کہ دیکھیے اگر آپ کے شوہر نے بغیر بتائے آپ کو تیسری بیوی کر رہا ہے وہ، تو اسلام اس کو اس بات کی اجازت دیتا ہے۔ البتہ یہ جو جھگڑے ہیں یہ تو جھگڑے ہر گھر میں ہوتے ہیں، دراصل ہمارے گھر میں بھی یہ جھگڑا ہے۔ یہ جو میرے برابر میں بیٹھی ہے نا آپ کے سامنے، یہ ہمیشہ اس بات کا مجھ پر الزام لگاتی ہے کہ میں نے شادی کر لی ہے، حالانکہ میں اس کو یہ کہتا ہوں اور میں قسم کھا کے کہتا ہوں، اس قاضی نے کہا کہ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اس چھت کے نیچے ہی میری دلہن بیٹھی ہیں، باقی کہیں اور میری دلہن یا میری بیوی نہیں ہے۔ اب چونکہ بیوی یہ موجود ہے اور دوسری بیوی کو یہ پتا ہے کہ ہم دونوں اس کی بیویاں موجود ہیں، تیسری نہیں ہے، تو اس نے قاضی نے کہا کہ میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ اگر اس چھت کے نیچے سے علاوہ کہیں اور میری کوئی بیوی ہو تو اس پر طلاق۔ تو خاتون کو اطمینان ہوا کہ جناب اس نے تو، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ہی اس کی اکیلی بیوی ہوں، حالانکہ جب وہ قسم کھا رہا تھا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ دونوں بیویوں سے مخاطب تھا کہ اس چھت کے نیچے چونکہ دونوں بیویاں موجود ہیں تو تیسری نہیں ہے۔ تو دوسری بیوی کو بھی یہ پیغام اس نے دے دیا کہ جناب آپ جو مرد ہے، جو شوہر ہے آپ کا قاضی، وہ تیسری اس کی بیوی نہیں ہے۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہوا کہ بہن اس نے کوئی دھوکہ نہیں دیا ہے، اور جو مصر کے ایک بہت بڑے محقق گزرے ہیں احمد شاکر رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں بھی شیخ معراج ربانی نے مجھے یہ قصہ بتایا تھا کہ ایک خاتون آتی تھی، ان سے درس حدیث قرآن وغیرہ سیکھا کرتی تھی، اس کو بنت البقال کے نام سے جانتے ہیں لوگ۔ تو بنت البقال سے شیخ احمد شاکر نے شادی کری، اور شیخ احمد شاکر کا جب انتقال ہو گیا تو وہ عورت آتی تھی اور آپ کے گھر میں بیٹھ کر رنج اور غم کرنے کے بعد چلی جایا کرتی تھی۔ لوگوں نے پوچھا کہ یار یہ عورت پتہ نہیں کون ہے، یہ تو آتی ہے اور رنج میں شریک ہوتی ہے اور چلی جاتی ہے، ہمارے گھر میں تو اس سے پہلے کہیں نظر ہی نہیں آئی۔ جب اس عورت سے پوچھا گیا تو پتا گیا کہ جناب یہ تو اس بنت البقال کے نام سے اس کو مورخین نے لکھا ہے کہ یہ وہ خاتون ہے جو کہ بقال
بقالے والے کی, گروسری والے کی بیٹی ہے جس سے شیخ نے شادی کر رکھی تھی. تو شیخ نے بھی شادی کر رکھی تھی اور دوسرے اپنی پہلی بیوی کو یا بچوں کو نہیں بتایا تھا. تو اسی طریقے سے اگر اس میں امن اور سلامتی کو مد نظر رکھتے ہوئے شوہر اپنے بچوں سے دوسری شادی کو چھپا کر رکھتا ہے تو اس میں بہت عافیت ہے. اسی لیے تو میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ مسیار, نکاح مسیار آپ دیکھنا چاہیں تو یہاں دیکھ سکتے ہیں. نکاح مسیار میں بڑی عافیت ہے. کیونکہ اس میں تمام شرائط بھی مکمل ہو رہی ہیں اور وہ راز بھی اس کو بھی مینٹین رکھا جا رہا ہے جو کہ بیوی یا خاتون یہ چاہتی ہے بعض مرتبہ کہ میں نہیں چاہتی کہ میں جا کر اپنی والدہ کو یا اپنے گھر کو چھوڑ کر اپنے شوہر کے گھر جاؤں. اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام چیزیں دی ہیں, میں نہیں چاہتی کہ میں اپنے بال بچوں کو چھوڑ کر دوسرے شوہر کے ساتھ رہوں. بلکہ شوہر اگر اپنے ضرورت حاصل کرنے کے لیے شرعی طریقے سے وہ میرے پاس آتا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ بہن اس نے کوئی دھوکہ نہیں دیا ہے, آپ اس کو غلط سمجھ رہی ہیں. البتہ اسے یہ چاہیے تھا کہ آپ کو بتا دے, اور اگر نہیں بتایا ہے تو بہرحال آپ اس حکم کو اللہ تعالیٰ نے جو مردوں کے لیے قرآن کریم میں نازل فرمایا ہے, بعض لوگوں کے لیے تو واجب ہے. جو لوگ اپنے نفس پر قابو نہیں کر سکتے انہیں زنا سے بچنے کے لیے, بدکاری سے بچنے کے لیے دوسری شادی کرنا ان کے اوپر واجب ہے, ان کے اوپر ضروری ہے. اور یہ ایک بہت خوبصورت بات میں نے سنی کہ کوئی شیخ تھے, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس دوسری یا تعدد ازواج کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک مرد کے پاس 4 بیویاں ہوں, بلکہ اس کا مطلب پازیٹیو ہمیں خواتین کو قائل کرنے کے لیے, خواتین اگر یہ سمجھ لیں کہ ہر خاتون کا شوہر ہوگا تو یہ زیادہ مناسب ہوگا. کیونکہ وہ خواتین جو سماج کی بہنیں, بچیاں, مائیں, بیوائیں, مطلقائیں ہیں, جو کہ عمر کے اس حصے میں پہنچ چکی ہیں جو کہ شادی جن کی نہیں ہوئی ہے, انہیں اس طرز پر شوہر بھی مل جائیں گے اور ان کے جو جذبات ہیں, ان کی جو خوشیاں ہیں وہ بھی ان کو میسر ہو جائیں گی, اور اس طرز پر اللہ رب العالمین انہیں حرام سے بھی بچا لے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس تعدد جو ایک سے زیادہ شادی کرنے کا رواج ہمارے ملکوں میں اللہ تعالیٰ ہو جائے, اور خاص طور پر بیواؤں کو, مطلقاؤں کو, اور ان خواتین کو جو عمر رسیدہ ہو گئی ہیں اور اس پیرنٹس بھی بوجھ کے تلے دبے ہوئے ہیں کہ ان کی بچیوں کی شادی ہو جائے, کہیں جہیز کا مسئلہ ہے, کہیں دوسرے مسائل ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب مسائل کو حل فرما دے اور اس سماج کو خوبصورت سماج میں تشکیل یا تبدیل کرنے کے لیے تعدد, یہ جو ایک سے زیادہ پولیگیمی جس کو بولتے ہیں, یہ بہت زیادہ مفید اور کارآمد ثابت ہو سکتی ہے. اپنا بہت خیال رکھیں. آپ کے شوہر نے دھوکہ نہیں دیا ہے, اس نے شادی کری ہے, مبارک ہو. آپ اللہ کے اس حکم پر راضی رہیں اور اس کا ساتھ دیں اور صبر کریں, صبر میں اجر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.